अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन गिरामी, हम उर्दू ज़ुबान व अदब के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, और इसमें हम अल्फाज की तख्लीक या उनकी सरगुज़श्त के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। तो उसी सिलसिले की अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, परिंदों और जानवरों और दरिंदों के नाम जो हैं वो भी उनके साथ बहुत हद तक निस्बत रखते हैं, और उनके बारे में उनके नाम में ही उनके मुताल्लिक़ जो है वो मालूमात छुपी होती हैं। और परिंदों और चरिंदों के अलावा मछलियों के नाम भी और दीगर हैवानात के नाम भी यही खसूसियात लिए हुए होते हैं और बहुत दिलफरेब होते हैं। नाज़रीन, ये नाम मौसूम के सबसे मशहूर ख़ास या उसकी ज़्यादा असर पैदा करने वाली सिफत पूरी ज़ाहिर कर रहे होते हैं। यानी ये नाम जिस किसी का भी होता है, जिससे उसकी निस्बत होती है, जिस चीज़ से, जिस परिंदे से या जिस जानवर से या जिस दरिंदे से, तो उस नाम वाले परिंदे या जानवर की जो बहुत नुमायाँ खूबी होती है वो उनके नाम के अंदर ही दर हकीकत छुपी हुई होती है। मिसाल के तौर पर शुतुरमुर्ग ये नाम है, तो शुतुरमुर्ग की असलियत और उसके बाज़ आज़ा की बनावट ही से मालूम हो रही है। नाम हमें साफ बता रहा है कि जिस जानवर का हम ज़िक्र कर रहे हैं दरअसल मुर्ग की किस्म का है, लेकिन इसके बाज़ आज़ा मसलन गर्दन और टांगें कुदरत ने इस तरह बनाई हैं कि मखलूक़ात में उनकी मिसाल सिवाय शुतर के और कहीं नहीं पाई जाती। यानी मुर्ग जो है मुर्गी से मुताल्लिक़ है, और शुतर जो है ये इसे ऊँट कहते हैं। तो यानी मुराद है कि ये बज़ाहिर इसकी शक्ल जो है मुर्गी और ऊँट के मजमूए की शक्ल है। यानी मुर्गी की भी खसूसियात उसमें हैं, जैसा कि इस जानवर के परों को अगर हम देखते हैं या इसकी चोंच को हम देखते हैं या इसके सर को देखते हैं शुतुरमुर्ग के, तो ये मुर्गी से मुशाबहत रखता है। लेकिन अगर इसकी टांगों को या इसकी कमर को देखा जाए या इसकी गर्दन को देखा जाए तो ये ऊँट से मुशाबहत रखता है। तो गोया ये दो जानवरों की मुश्तरका खसूसियात रखने वाला जानवर है, लिहाजा इसका नाम शुतुरमुर्ग है। लिहाजा शुतुरमुर्ग लफ्ज़ पर अगर गौर किया जाए तो ना सिर्फ ये कि इस जानवर की शक्ल और ख़द्दोख़ाल हमारे जहन में उभर आते हैं, बल्कि इसकी जो खसूसियात हैं वो भी अंदाज़ा हो जाती हैं। इसी तरह नाज़रीन, एक लफ्ज़ है आफ्ताब परस्त। आफ्ताब परस्त, जिसको अरबी में हिरबा और उर्दू में गिरगट कहते हैं, और ये हर वक्त रूब आफ्ताब रहने यानी सूरज की तरफ रुख होता है इसका, हर वक्त सूरज की तरफ, जिस तरफ सूरज हरकत करता चला जाता है ये भी अपना रुख जो है सूरज की तरफ करता रहता है, और उसकी शुआओं में रंग बदलने की वजह से इस नाम से मौसूम है। तो नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं गिरगिट जो है, जिसका मैंने भी जिक्र किया कि आफ्ताब परस्त भी इसे कहते हैं, इसे अरबी में हिरबा भी कहते हैं, और आम उर्दू ज़ुबान में हम इसे गिरगिट कहते हैं। और इसको क्यों गिरगिट कहा जाता है, ये इसको आफ्ताब परस्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सूरज की तरफ अपना रुख रखता है हर वक्त। ये परिंदा जो है, जैसे जैसे सूरज जो है वो अपना रुख बदलता है, ये भी सूरज के साथ साथ अपना रुख बदलता है, और सूरज की किरणों में इसके परों के रंग बदलते हैं। तो इसलिए इसे हम गिरगिट भी कहते हैं या आफ्ताब परस्त भी कहते हैं। तो लिहाजा इसके नाम के अंदर ही इसकी खसूसियात भी छुपी हुई हैं। और बुलबुल की नवासंजी और दिलकश सुरीली आवाज़ का अदना शुक्रिया जो इंसान अदा कर सकता है
اس کو ہزار داستان تسلیم کرنے میں کہا گیا ہے۔ یعنی بلبل کی آواز پیاری ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، سریلی ہوتی ہے، اور اسے ہزار داستان کا نام بھی دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جب بولتی ہے، جب کوکتی ہے، آواز نکالتی ہے تو بہت ہی بھلی سنائی دیتی ہے۔ اسی طرح ناظرین ایک پرندہ ہے شاہین، جسے ہم شاہین بھی کہتے ہیں، اور یہ جانور کا سزاوار شاہاں ہونا بتا رہا ہے۔ یعنی اس کا تعلق جو ہے یوں سمجھ لیں کہ بادشاہوں سے ہے، یا بذات خود یہ پرندوں کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ شاہباز بھی اسے کہا جاتا ہے، اسی لیے کہ اس کے بازو جو ہیں وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اور یہ پرندوں کا بادشاہ پرندہ ہے، طاقتور پرندہ ہے، اور پرندوں کا شکاری ہے۔ اور اس کے بازوؤں میں، یعنی شاہباز جو ہے یہ بازوں کی ایک قسم ہے، اور ان میں نہ صرف یہ قسم ہے بلکہ ممتاز اور ان کا شاہ معلوم ہوتا ہے، یعنی ان کا بادشاہ ہے۔ اسی طرح شب دیز، اس سے مراد ہے رات کی طرح سیاہ گھوڑا، اسے شب دیز کہا جاتا ہے۔ شب رات کو کہتے ہیں، رات میں سیاہ رنگت ہوتی ہے، تو یہ گھوڑا بھی سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ اور باد پا گھوڑا، باد پا گھوڑا اس کو کہتے ہیں جس کے پاؤں میں ہوا کی تیزی یا تیز رفتاری پائی جاتی ہے، یعنی باد ہوا کو کہا جاتا ہے، پا پاؤں کو کہتے ہیں۔ باد پا گھوڑا یعنی ایسا گھوڑا جس کے پاؤں میں ہوا جیسی تیزی ہو، یعنی اس کی رفتار جو ہے وہ برق کی طرح، بجلی کی طرح ہو۔ یہ تمام جو ہیں یہ ناظرین جو ہم نے الفاظ ذکر کیے، یہ نام ہیں مختلف جانوروں کے اور پرندوں کے، تو یہ نازک خیالی کی دلچسپ مثالیں ہیں۔ اسی طرح ناظرین ایک لفظ ہے ڈومنی۔ ڈومنی ایک مشہور شور مچانے والی مٹیالے رنگ کی چڑیا کو کہتے ہیں، اور یہ اپنے بانکے نام سے سحر آفرینی کر رہی ہے۔ یعنی یہ اس کا نام ہی ایک سحر پیدا کر دیتا ہے، ایک جادو طاری کر دیتا ہے، اور یہ مٹیالے رنگ کی چڑیا ہوتی ہے اور بہت شور مچاتی ہے۔ اور صدا سہاگن، یہ بھی ایک قسم کی چڑیا کا نام ہے، اور اس کا دلکش نام پیمردہ طبیعتوں کو بھی باغ باغ کر دیتا ہے۔ اسی طرح ناظرین ایک نام ہے مرغ زرین، اسی طرح ہے سبزک یا سرخاب اور گلدم، یہ ہندوستان کی ایک بہت ہی جو ہے مشہور بلبل کا نام ہے گلدم، اور یہ کیسے دل لبھانے والے نام ہیں ناظرین، اور ان کی چمک دمک کیسی طرب انگیز ہوتی ہے۔ سرخاب کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اس کے پر ایسے خوبصورت ہوتے ہیں، ایسے چمکیلے ہوتے ہیں کہ انتہائی قیمتی پرندہ ہے یہ، اور عمومی طور پر پرانے وقتوں میں سرخاب کے پر جو ہوتے تھے وہ بادشاہوں کے تاج میں سجائے جاتے تھے، کیونکہ یہ بڑا ہی قیمتی پرندہ ہوتا ہے اور اس کے پر بڑے خوبصورت اور قیمتی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سی مرغ جو قاف میں اپنا الگ تھلگ گزارا کرتا بیان کیا جاتا ہے، اور غالباً کبھی حضرت انسان نے اس کی شکل تک بھی نہیں دیکھی، اور ہر قسم کے پرند کے گوناگون پروں کا مجموعہ رکھنے کے خیال سے نامزد ہو گیا ہے۔ یعنی اس کے پر بھی جو ہیں وہ بہت کثیر الاقسام ہوتے ہیں، کثیر الانواع ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ویرائٹی ہوتی ہے اس کے رنگوں میں، اس کے پروں میں، تو اس لیے اس کا نام سی مرغ پڑ گیا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین ایک لفظ ہے بوزنا۔ بوزنا کی وجہ تسمیہ جو ہے نا یہ بھی خالی از لطف نہیں ہے۔ عام طور پر بوزنا جو ہے بوزنا کہا جاتا ہے بندر کو، اور اس پر ایک کہاوت بھی ہے کہ بوزنا کیا جانے ادرک کا سواد، یعنی عام طور پر اس شخص کے لیے یہ کہاوت بولی جاتی ہے جو کسی قیمتی اور اچھی چیز کی قدر نہ کرنا جانتا ہو، تو اسے کہتے ہیں بوزنا کیا جانے ادرک کا سواد۔ تو ناظرین یہ بوزنا جو ہے اصل میں یہ لفظ تھا ابو زنا، ابو زنا ہے، اور زنا کے لغوی معنی ہوتے ہیں تہمت کے، یعنی تہمت لگانے والا، اور ابو سے مراد باپ، یعنی تہمتوں کا باپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ اس کی شرارت پسند طبیعت جو ہے وہ تہمت کے اسباب پیدا کرنے میں اس قدر مشاق ہے کہ الامان، یعنی یہ کیا کرتا ہے کہ یہاں سے چیز اٹھائی اور وہاں رکھ دی، کسی چیز کو بگاڑ دیا، کسی چیز کو توڑ دیا، اور یہ اس کے ادنا تماشے ہیں۔
اور جو لوگ اس کے کرتبوں سے واقف نہیں وہ اس کی کارروائیوں کو اپنے بھائی یعنی انسان کی طرف منسوب کر لیتے ہیں اور اسی کے ذمہ اس کی تہمتیں لگاتے ہیں۔ یعنی جن علاقوں میں بندر کثرت سے پائے جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اس کا تجربہ ہے کہ یہ بندر کیسے ان کے گھروں میں داخل ہو کر ان کی چیزوں کو کیسے تہس نہس کرتے ہیں، اور اس طرح گھروں میں بعض اوقات جو ہے وہ لوگوں میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی دوسرے نے ایسا کیا ہے جبکہ یہ بندر کا کیا دھرا ہوتا ہے، اور اس طرح یہ اس کا اصل نام ابو زنا تھا، یعنی تہمتوں کا باپ، اور وہاں سے یہ بوزنا بنا۔ علاوہ ازیں خود اس کے اپنے کام شروع سے لے کر آخر تک ایسے ہی ہوتے ہیں جو تہمتوں کے باوا ہیں۔ ہر ایک شوخی اور ہر ایک شرارت میں جن سے ہم ایک دوسرے کو الزام دے سکتے ہیں اس کی طبع ذات ہے، یعنی شرارت کرنا بندر کی طبیعت میں شامل ہے، اور یہ ان کی ایجاد میں استاد کامل سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی لیے ناظرین ایک یوں بھی روایت ہے اردو زبان و ادب میں کہ بچہ اور بندر اگر خاموشی سے یا آرام سے اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہوں تو سمجھ لیجئے کہ یہ بیمار ہیں، کیونکہ صحت مند بچہ اور صحت مند بندر جو ہے یہ کبھی آرام سے نہیں بیٹھتا، کوئی نہ کوئی شرارت اس کے ذہن میں جو ہے ابھرتی رہتی ہے۔ تو ناظرین آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ ہمارے اس لیکچر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین حیات و صحت نے اجازت دی تو عنقریب آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔